دوستو، کیا آپ کو کبھی ایسا کوئی خواب آیا ہے جو کچھ ہی عرصے بعد سچ ہو گیا ہو؟ یا کبھی کوئی ایسا خیال آیا ہو جس کے بارے میں آپ بالکل نہ سوچ رہے ہوں؟ یا آپ کے کان میں کبھی کوئی ایسی آواز گونجی ہو جو آپ کو لگ رہا ہو کہ یہ غیب کی آواز ہے؟ یا آپ کسی ایسے شخص کے بارے میں سوچ ہی رہے ہوں اور وہ آپ کے سامنے آ جائے؟ یا آپ نے کبھی کوئی ایسے مناظر دیکھے ہوں جن کو دیکھ کر آپ کو لگے کہ ہو سکتا ہے یہ مناظر میں نے پہلے بھی کہیں دیکھے ہوں؟ دوستو، اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کچھ ہوتا ہے تو ہم آپ کو اس کے بارے میں حیران کن اور معلوماتی حقائق سے آگاہ کریں گے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، ہماری آج کی ویڈیو علم کشف پر مبنی ہے۔ کشف کے معنی کھولنے اور پردہ اٹھانے کے ہیں۔ کشف علم کے 5 غیر مادی ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہے جو حواس خمسہ کے بغیر حاصل ہوتا ہے۔ پہلا درجہ فراست، دوسرا حدث، تیسرا کشف، چوتھا الہام اور 5واں درجہ وحی کا ہے۔ حدث کے بعد کشف کا درجہ ہے۔ انسان کے نیک اعمال اور حسن اخلاق کے باعث مادیت کے تمام پردے چاک ہو جاتے ہیں اور مادی اشیاء روحانی عالم میں مشاہدے کے طور پر نظر آنے لگتی ہیں۔ زیادہ تر ان کا حصول خواب میں ہوتا ہے، لیکن ایک حالت سونے اور جاگنے کے درمیان بھی ہوتی ہے جس میں صاحب کشف کے حواس سونے والے کی طرح ہو جاتے ہیں اور خواب کی صلاحیت بیدار ہو جاتی ہے۔ روحانیت میں کشف ایک ایسی صلاحیت ہے جس کی بدولت اس صلاحیت کا حامل کائنات میں کسی بھی جگہ سیر کر سکتا ہے۔ کشف کے ذریعے کشف کرنے والے فرشتوں، پیغمبروں اور ولیوں سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ کشف کرنے والے کو کھلی یا بند آنکھوں سے کشف وارد ہو سکتا ہے، تاہم یہ انسان کے تقوی پر منحصر ہے۔ کشف کی 100 سے زائد اقسام ہیں۔ کشف کرنے والے کا مادی جسم دنیا میں اپنی جگہ پر ہوتا ہے، جبکہ اس کے سوچنے کا عمل اس کو کسی بھی جگہ لے کر جا سکتا ہے۔ اس عمل کے دوران کشف کرنے والے کو اپنا مادی جسم بھی نظر آتا ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ اپنے مادی جسم کو چھوڑ کر روحانی جسم کے ذریعے سفر کر رہا ہے۔ کشف کی مشہور اقسام میں کشف القبور، کشف الصدور اور کشف الحضور زیادہ مشہور ہیں۔ کشف القبور سے مراد مرنے کے بعد آدمی کی مادی دنیا ملکوتی دنیا میں منتقل ہو جاتی ہے۔ زندگی ایک نئی ڈائمنشن میں جاری رہتی ہے۔ مرنے کے بعد کی زندگی کو اعراف کی زندگی کہا جاتا ہے۔ اس زندگی کا دار و مدار دنیا کے اعمال پر ہے۔ اگر انتقال کے وقت کوئی شخص سکون سے لبریز اور ذہنی خلفشار سے آزاد ہے تو اعراف کی کیفیات میں بھی سکون اور اطمینان ہوگا، لیکن اگر کوئی شخص اس دنیا سے بے سکونی اور ذہنی گھٹن لے کر اعراف میں جاتا ہے تو وہاں بھی یہی کیفیات اس کا استقبال کرتی ہیں۔ کشف القبور کے ذریعے مرحوم یا مرحومہ سے نہ صرف ملاقات ہو سکتی ہے بلکہ یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ کس حال میں ہے۔ علم تصوف کے مطابق جب کشف القبور کا مراقبہ کسی بزرگ یا ولی اللہ کے مزار پر کیا جاتا ہے تو اس سے مقصد بزرگ کی زیارت اور روحانی فیض کا حصول ہوتا ہے۔ دوسرا درجہ کشف الصدور کا ہے۔ اس میں انسان سینوں میں چھپے ہوئے رازوں کے بارے میں جانتا ہے۔ تیسرا جو درجہ کشف الحضور کا ہے، یہ درجہ اللہ تعالیٰ کی موجودگی اور اس کی قربت کو بیان کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہر وقت اور ہر جگہ اپنے بندوں کے ساتھ موجود رہتا ہے۔ وہ انسان کی شہرگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے۔ یہ درجہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ قربت کا احساس دلاتا ہے۔ تاہم کشف کے صحیح ہونے کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ کشف شیطانی اور رحمانی دونوں طرح کا ہو سکتا ہے، کیونکہ کشف کے شیطانی یا رحمانی ہونے میں فرق وہی لوگ کر سکتے ہیں جو صاحب مرتبہ ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو غیر ارادی طور پر کشف ہونے لگتا ہے، لیکن روحانیت کشف کی مرتبے کی ضمانت یا باعث عروج صلاحیت نہیں سمجھا جاتا۔ دوستو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت ہی مستند حدیث ہے۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سچے خواب نبوت کا 40واں حصہ ہیں، یعنی سچے خوابوں کی حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جہاں تک وحی کا تعلق ہے تو یہ وحی 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک وحی کو وحی جلی کہا جاتا ہے اور دوسری وحی کو وحی خفی کہا جاتا ہے۔ وحی جلی کا سلسلہ نبیوں اور پیغمبروں کے ساتھ ہی ختم ہو گیا تھا، جبکہ وحی خفی کا سلسلہ اب تک جاری ہے۔ آج بھی کائنات کی طرف سے آنے والے پیغامات انسانوں کو الہام و کشف کے ذریعے ہی ملتے ہیں۔ بعض اوقات یہ الہامی پیغامات کوڈ ورڈ میں ہوتے ہیں اور ان پیغامات کو کھولنے کے لیے تعبیر کا علم ہونا نہایت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ذریعے بہت سے پیغامات ہماری اس دنیا میں بھیجتا ہے۔ جو وحی نبیوں پر نازل ہوتی ہے اس میں خطا کا بالکل امکان نہیں ہوتا، مگر وحی خفی جو ایک عام انسان پر نازل ہوتی ہے اس میں خطا کا امکان موجود ہوتا ہے۔
اکثر انسان ان پیغامات کے بارے میں مختلف قیافے لگاتا ہے، مگر ان پیغامات کے اصل مقصد تک نہیں پہنچ پاتا۔ کشف کو اگر روحانی اصطلاح میں دیکھا جائے تو کشف ایسے امور سے پردہ اٹھانے کا نام ہے جو ظاہری آنکھوں سے غائب ہیں۔ کشف کے ذریعے انسان مستقبل میں ہونے والے واقعات، حرکات و سکنات کے بارے میں جان سکتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں کسی پردے والی چیز کا بے پردہ ہونا کشف کہلاتا ہے۔ یہ ایک ایسی روحانی طاقت ہے جو انسان کو اندھیروں میں دیکھنے کے قابل بناتی ہے۔ اکثر لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کشف حاصل کیسے ہوتا ہے، تو علم تصوف کے مطابق جب کوئی انسان اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں فنا کر لیتا ہے، معرفت الہی کی سیڑھیاں چڑھنا شروع کر دیتا ہے، جب انسان کی زندگی کا پہلا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنا بن جاتا ہے، وہ سیدھے راستے پر چلنا شروع کر دیتا ہے اور اللہ کے فضل کا طلبگار رہتا ہے۔ انسان جب اس مقام پر پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے مختلف انعامات سے نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو انعامات اس انسان کو نوازتا ہے، اس میں سے ایک انعام علم کشف بھی ہے۔ یہ علم حاصل ہو جانے کے بعد انسان ایک خاص اور محدود حد تک اللہ تعالیٰ کی وہ تمام نشانیاں جو اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے مشاہدے کے لیے رکھی ہیں، وہ انسان ان کا مشاہدہ کرنے لگتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس انسان کی بصیرت کی آنکھ بھی کھل چکی ہوتی ہے۔ وہ ان چیزوں کی تہ تک بھی پہنچ جاتا ہے جن کو عام آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ جب انسان اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ اللہ کا نور اس کے دل میں اتر جائے، تو اس انسان کو اس نور کے توسط سے جو بینائی عطا کی جاتی ہے، اس بینائی کا نام کشف ہے۔ اور اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی فراست سے ڈرو، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اور جو شخص اللہ کے نور سے دیکھنے کے قابل ہو جاتا ہے، وہ اس نور کے ذریعے 7 پردوں میں چھپی ہوئی چیز کو بھی دیکھ لیتا ہے۔ اس کشف کی بھی عام طور پر 2 اقسام ہوتی ہیں۔ ایک کشف اختیاری، جو انسان کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے، وہ جب بھی خود چاہے کشف کی کیفیت میں جا سکتا ہے اور کسی بھی چیز کی معلومات اس کے دل میں اترنا شروع ہو جاتی ہیں، جبکہ دوسرا کشف غیر اختیاری ہوتا ہے اور یہ ہر وقت انسان پر حاوی رہتا ہے، اور کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا پیغام اس کے دل میں اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ کشف کی اس دوسری قسم پر انسان کا اختیار نہیں ہوتا۔ کشف ایک ایسا علم ہے جو اللہ تعالیٰ کے نور سے روشن ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 18,000 جہان پیدا کیے ہیں۔ یہ جہان ہماری نظروں سے اوجھل اور پوشیدہ ہیں۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے قرب کی کوشش کریں اور معرفت الہی تک پہنچ جائیں تو یقیناً کشف کے ذریعے ہماری آنکھ وہ جہان بھی دیکھ سکے گی۔ ہم اپنے جسم کی خوراک کا بندوبست کرنے میں لگے رہتے ہیں، مگر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہماری روح کی بھی ایک خوراک ہے، اور وہ خوراک ذکر الہی ہے۔ آج بہت سے لوگ اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ان کے پاس کشف کا علم ہے، تو ان لوگوں کو پرکھنے کا صرف ایک ہی پیمانہ ہے جس سے یہ پتہ چل سکے کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کے پیغامات آتے ہیں کہ نہیں۔ اگر ان کے پاس وہ پیغامات آتے بھی ہیں، وہ پیغامات رحمانی ہیں یا شیطانی ہیں۔ اگر تو انسان کا سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، دین، دنیا، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے احکام کے تابع ہیں، وہ انسان دنیا کی کسی بھی چیز کا طلبگار نہیں ہے، اسے دنیا کی کسی بھی چیز سے سروکار نہیں ہے۔ وہ اپنی تمام دنیاوی خواہشات کو چھوڑ کر صرف اللہ تعالیٰ کی خواہش کا طلبگار ہے، اور اگر اس کا کردار خود بتا رہا ہو کہ وہ حصول الہی کا طلبگار ہے، تو پھر اس کی طرف آنے والے پیغامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے پیغامات ہی ہوں گے، یعنی کہ رحمانی پیغامات ہوں گے۔ دوسری طرف کشف کا دعویٰ کرنے والا شخص دنیا دار ہے، اپنی خواہشات کا تابع ہے، اپنے نفس کا غلام ہے، نماز، قرآن اور روزے سے اس کا دور دور تک کوئی تعلق یا واسطہ نہیں ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اس انسان کو شیطانی وسوسے آتے ہیں۔ یہ کشف اس انسان کو حاصل ہوتا ہے جس پر اللہ کی خاص عنایت ہو۔ مرنے کے بعد انسان کا جسم مٹی ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ مٹی سے بنا ہوتا ہے، مگر اس کی روح عالم برزخ میں پرواز کر جاتی ہے۔ علم تصوف کے مطابق کشف قبور کے علم کے ذریعے نیک لوگ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قبر میں انسان کا جسم کس حال میں ہے اور عالم برزخ میں اس کی روح کون سے عالم میں ہے۔ آیا یہ نیک لوگوں کے ساتھ ہے یا بد لوگوں کے ساتھ؟ دوستو، کشف اللہ تعالیٰ کی عنایتوں میں سے ایک بہترین عنایت ہے۔ اکثر یہ سننے میں آتا ہے کہ ہم فلاں وظیفہ کریں، فلاں تسبیح کریں یا فلاں چلہ کاٹیں تو ہمیں کشف حاصل ہو جائے گا، مگر ایسا ممکن نہیں ہے۔ کشف ان سب سے بہت اوپر کی چیز ہے، کیونکہ یہ علم اللہ تعالیٰ خاص دلوں میں نازل فرماتا ہے، ایسے دل جو صرف اللہ کے حصول کے لیے دھڑکتے ہیں۔
ایسے دل جو اللہ تعالیٰ کی وسیع کائنات کا مشاہدہ کرتے ہیں اور اس میں غور و فکر کرتے ہیں۔